بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت ساری مستند کتابوں میں ابوالحارث نامی ایک شیر کا ذکر ہوا ہے کہ وہ کربلا میں آیا۔ آخر یہ ابوالحارث کون تھا؟ یہ کربلا میں کیوں آیا اور اس کو کس نے بلایا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابوالحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا کیونکہ مولا حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہوتا گیا۔ کچھ صحابیوں کو تکلیف اور حسد اتنا ہوا ابوالحارث کا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ یا رسول اللہ، اس کو جنگل نہ چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہیں رہ پاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی اس سے ڈرتے ہیں، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ بڑے بڑے آنسوں سے امام رونے لگے، ان کے رخسار آنسوں سے تر ہو گئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابوالحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابوالحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابوالحارث کو بتائی۔ ابوالحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، ایک دفعہ پھر ملاقات ضرور ہو۔ امام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابوالحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ امام حسین نے فرمایا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، آپ کا بھائی عباس دے گا؟ مولا نے فرمایا، نہیں۔ تو ابوالحارث نے پھر پوچھا، امام کون؟ امام روئے اور فرمایا، میری 4 سالہ بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابوالحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ہائے وہ روز عاشوراء آ گیا کہ بس بی بی نے آواز دی، ابوالحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاش پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، ابوالحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ اودی کہتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لعین کے لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو جناب فضا نے بی بی زینب سے اجازت لی کہ میں ابوالحارث کو بلاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی جو کہ اس کے پاس پہنچی اور ابوالحارث کربلا میں پہنچ گیا۔ ابوالحارث شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ بی بی فضا نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ امام حسین کے لاشے کو دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر شیر امام کے لاشے پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا
اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ جاؤ۔ تب واپس لوٹ گئے۔ ناظرین، واضح رہے یہ شعر ابوالحارث مولا علی علیہ السلام سے امام حسین کو ملا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب فضہ جناب بی بی فاطمۃ الزہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے ساتھ رہیں۔ کربلا میں بھی امام حسین کے ہمراہ رہی، ان کی بہن بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضہ کہا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔